امریکی صدر پر کس طرح سے ٹرسٹ بحال کیا جائے جب وہ 2 ہفتے مؤخر کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن راتوں رات یہ حملہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو آ گیا ہے اس کے بعد اب آپ کو وے آؤٹ یا وے فارورڈ آگے کیا بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ریٹیلیشن کا مطلب ہے پھر وہ جنگ کو طول دینا؟ کم از کم اس خطے کے لوگ تو ابھی ٹرسٹ ان کا برقرار نہیں رہا، اور پہلے بھی کوئی خاص نہیں تھا، کیونکہ جب سے یو ایس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بجائے وائٹ ہاؤس سے فارن پالیسی کے تمام محرکات کو دیکھا جاتا ہے اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کیا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بڑی سینئر اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے کچھ سوال جواب کے دوران اندیا دے دیا تھا کہ وائٹ ہاؤس سے پوچھ لیں، اور وائٹ ہاؤس سے پوچھنے کا مطلب 3-4 دفعہ جب انہوں نے کہا تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سوال کیا گیا تو کہیں کہ ہاں وائٹ ہاؤس میں آج کل یہ فیصلے ہو رہے ہیں ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امپلسو فیصلوں کا تو اب ہوتا رہے گا جب تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حکومت میں ہے. اور یہ صرف اسی معاملے میں نہیں، ٹریڈ کے معاملے میں، باقی معاملات میں ان کے گفت و شنید میں دیکھ لیں. Yes, it's possible, it's not possible. We can attack and we may not attack. We're giving them 14 days and hopefully it should be done before, but we can and we are very strong people. تو اس قسم کی چیزیں دونوں سائڈ کو کور کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کی ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اب منظرنامہ کیا ہونے والا ہے. بالکل منظرنامہ کوئی بھیانک سا نظر آ رہا ہے، کوئی اس میں کوئی مثبت بات نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے لیے خطے کے تمام ممالک کو تیار رہنا چاہیے. پاکستان جیسے ملک کو تو خاص طور پر اتفاق سے اور بدقسمتی سے میں نے کچھ بڑے امپورٹنٹ ہماری جو منسٹریز ہیں، ہماری ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کنٹینجنسی پلان ہے. ابھی میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں کل صبح کو، تو وہ کنٹینجنسی پلان کہ اگر کوئی ریفیوجیز کا سلسلہ شروع ہو جائے ایران سے، یا اس کا جو فال آؤٹ پہلے سے ہونا شروع ہو گیا ہے، 2 لاکھ کے قریب ہمارے بلوچی بھائی وہ منسلک ہیں. آپ پیرلل تجارت کہہ لیں، بلیک تجارت کہہ لیں، لیکن وہ صدیوں سے معاملہ چل رہا ہے. پاکستان بننے کے بعد سے بھی چل رہا ہے. ڈیزل بھی ہے، مصنوعات بھی ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں خوراک کی بھی ہیں، بسکٹس وغیرہ بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ایران. اچھا معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اگر آپ میرا سوال لے لیں ڈاکٹر صاحب. میں دیکھ رہا ہوں کہ رجیم چینج کی تو بات ہو رہی ہے، حسین بٹ کے ساتھ 2-3 بیانات چینج کیے. آپ کو کیا لگتا ہے جہاں جہاں رجیم چینج ہوا وہ ریجن ڈی سٹیبلائز ہوا؟ لیبیا دیکھیں، عراق دیکھیں، افغانستان دیکھیں. اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، یہ یہاں پہ رجیم چینج ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کوئی بھی حکومت ایسی تکڑی نہیں ہوگی، نتیجتاً پاکستان پہ بڑا شدید دباؤ، پھر ریفیوجیز کا انفلکس ایران سے شروع ہو جائے گا اس دفعہ. جی یہی میں نے اشارہ، ابھی ریفیوجی کا ذکر میں نے اسی لیے کر رہا تھا. اس کے لیے کنٹینجنسی پلان بھی اتفاق سے نہیں ہے، کم از کم 2-3 روز پہلے تک نہیں تھی ہمارے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس. تو کہنے کا مقصد یہ پاکستان کو وار فوٹنگ پہ اپنی کنٹینجنسی پلان رکھنا چاہیے. آگے منظرنامہ کیا ہونے والا ہے؟ نمبر 1 کہ ایران ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، 7000 سال پرانی تہذیب ہے. انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور خاص طور پہ 199 سالوں میں جو ہسٹری بتاتی ہے 8 بڑی جنگیں لڑی ہیں. ہر جنگ کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں. وہ پہلی چیز. دوسری چیز، ملیشیا جو عراق کی ہے اس نے پہلے ہی دھمکی دے دی ہے. ہوتھیوں نے پہلے سے اپنی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے اور مزید دھمکی دے دی ہے. اور ہوتھیوں کے پاس سب سے بڑا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ہے باب المندال. باب المندال کی ٹوٹل وڈتھ اس وقت 31 ناٹیکل مائل، 31 کلومیٹر کہہ لیں، ناٹیکل کلومیٹر کہہ لیں، تو وہ ہے. اور ہرموز کا تو آپ نے ابھی ذکر کر رہے تھے شام صاحب، تو پھر اس کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پارلیمنٹ نے اجازت دے دی ہے، سپریم کونسل کے بعد پھر وہ بند کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں. اور اس کے مضمرات پاکستان پر بھی ہوں گے، چائنا، ساؤتھ کوریا، جاپان، ان تمام کے پاس زیادہ اس کے آئل جاتا ہے، باقی دنیا میں بہت کم اس کا جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.